नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ कज़्ज़ब बिआयातिहि इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरह अनआम आयत नंबर 21, 22, 23, 24, 25, रुकू नंबर 3 और पारा नंबर 7। वमन अज़लमु, और इससे ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा, मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, जो बहतान बांधे अल्लाह पर झूठ का, औ कज़्ज़ब बिआयातिहि, या जुटला दे उसकी आयतों को यानी अल्लाह की आयतों को। इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून, बेशक जुल्म करने वाले फलाह नहीं पाएंगे, ज़ालिमीन कामयाब नहीं होंगे। व यौम नहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन हम सबको जमा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर इन लोगों से कहेंगे जिन्होंने शिर्क किया है, ऐन शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, कहाँ हैं तुम्हारे शुरका जिनके बारे में तुम दावा करते थे, ज़ाम रखते थे। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू, फिर नहीं रहेगा इनके पास कोई फरेब, इल्ला अन क़ालू, मगर यही कहेंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह के कसम जो हमारा रब है, हम शिर्क करने वाले न थे। उन्जुर कैफा कज़बू अला अनफुसिहिम, देख लीजिए, देखो कैसा झूठ बोला है अपने जानों पर। वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वह सब कुछ गायब हुआ जो वह झूठ बनाया करते थे। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका, और इनमें से बाज़ वह है जो कान लगाते हैं तेरी तरफ। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और हमने डाल दिया है उनके दिलों पर पर्दे, अयफ़क़हूहु, ताकि इसको न समझे। वफ़ी आदानिहिम वक़रा, और इनके कानों में बारीपन है। व इयरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा, और अगर देख ले तमाम निशानियां तो भी ईमान नहीं लाएंगे, बिहा इन पर। हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका, यहाँ तक कि जब आते हैं तेरे पास तुझसे झगड़ने को।
یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور ہلاک نہیں کرتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو۔ وما یشعرون، اور نہیں سمجھتے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 21 میں فرمایا، استفہام انکاری ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے یا اللہ کے آیاتوں کو جھٹلائے۔ اور ان بدبخت مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ شرک بھی کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی باغی مت بنو، توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار مت کرو، تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ معجزات کو جھٹلاتے ہیں، آیات بینات کو جھٹلاتے ہیں، دلالت اور گمراہی پر جمے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ حد درمی ہے، اور یہ حد درمی اور ظلم قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، اور یہ لوگ آخرت میں دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالمین فلاح نہیں پاتے، اور شرک بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، آیات نمبر 22 میں فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، وہ دن یاد رکھو، وہ دن یاد رکھو جس دن ہم مشرکین اور مشرکین کے معبودین سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم نے، مشرکین سے پوچھیں گے کہ تم نے جس چیز کو یا جس کو شریک بنایا تھا، سہیم بنایا تھا، حاجت روا بنایا تھا، مشکل کشا بنایا تھا، آج وہ کہاں ہے؟ آج وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ثم نقول للذین اشرکوا میں یہ جو ثم کا لفظ آیا ہے، عربی گرامر کے روح سے یہ تراخی کے لیے ہے، جو دیر پر دلالت کرتا ہے۔ اردو میں پھر اور پشتو میں بیا اس کا ترجمہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں جمع ہونے کے فوراً بعد یہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ عرصہ دراز تر تحیر تذبذب میں کڑے رہیں گے،
یا کڑے کی جائیں گے بطور عذاب. اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم سب کو میدان حشر میں اللہ تعالی جمع کریں گے اور اس طرح جمع کریں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کیا جاتا ہے، اور ایک دن 50,000 سال کی ہوگی. اور ایک روایت میں ہے کہ 1,000 سال کی ہوگی. بلکہ یہ جو روایات میں 50,000 سال کا ذکر ہے اور 1,000 کا ذکر ہے اور ایک قسم تعارض ہے، قرآن کریم میں بھی دونوں آئے ہیں. کان مقدارہ 50,000 سنة بھی آیا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ بھی آیا ہے. 1,000 سنة بھی آیا ہے اور 50,000 سنة بھی آیا ہے. تو یہ جو فرق ہے کہ 50,000 سال یا 1,000 سال، یعنی دنیا کے 50,000 سال اور قیامت کا ایک دن برابر ہے، یا کم از کم دنیا میں 1,000 سال، دنیا کے 1,000 سال اور آخرت کا ایک دن برابر ہے. ہاں یہ جو 50,000 اور 1,000 کا جو تعارض ہے، اس میں دفع تعارض یا فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن کی شدت، تکلیف اور مشقت، وہ مشقت کی طوالت سے عبارت ہے. کافی لمبا دن ہوگا، پھر مشقت کے، مصیبت کے اور شدت اور تکلیف کے درجات ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کے مرتبے ہے. بعض لوگ 50,000 سال شدت محسوس کریں گے، بعض لوگ 1,000 سال شدت محسوس کریں گے. اعاذنا اللہ من، اللہ پاک ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. بہت مشکل دن ہوگا. اللہ اپنا فضل فرما دے. کہ حساب وزیم نشتہ کہ احسان خواگہ جانان بیما. اللہ کریم فضل اور احسان کا معاملہ فرمائے. ایک بہت بڑا امتحان گاہ ہوگا، اور یہ مشرکین بڑے وقفے کے بعد، بڑے غور و فکر کے بعد یہ جواب دیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اللہ رب العالمین کی قسم کا کر کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے. لیکن سوال ہوگا، اور سوال یہ ہے کہ قیامت کے ہولناک منظر میں رب الارباب کے سامنے یہ جرأت کیسی ہوئی کہ رب العالمین کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ بھی قسم اٹھا کر، قسم کھا کر جھوٹ بول رہی ہے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین. مفسرین نے جواب دیا ہے کہ واللہ ما کننا مشرکین کا جو جملہ ہے، یہ فرط ہیبت، شدید اور سخت قسم کے ہیبت اور بکلاہٹ کے بنیاد پر یہ کہیں گے. اور اللہ کی عدالت حقیقت میں واقعتاً عدل اور انصاف پر مبنی عدالت ہوگی. کوئی دنیاوی عدالتوں جیسی تو نہیں ہے کہ وہاں پر ملزم کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا جاتا. اللہ کی عدالت میں جس پر الزام ہے اس کو آزادی کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت ہوگی.
وہ اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یعنی جس طرح دنیا میں یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے جھوٹی وعدے، جھوٹی قسمیں، جھوٹے ارادے، جھوٹے عزائم، اس طرح آخرت میں بھی اللہ کے سامنے درغگوئی جو ہے وہ کریں گے، قسمیں اٹھائیں گے۔ لیکن جھوٹی قسمیں تو کمزور داغا ہے، جھوٹ کمزور داغا ہے، اس نے تو ایک نہ ایک دن ٹوٹ جانا ہے اور جلدی ٹوٹنا ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے تو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، اور بروز قیامت کے دن مجرمین مشرکین کے اعضاء جوارح وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ بھی باتیں شروع کریں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے، اور اللہ فرمائیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، علیحدہ کرو مجرمین۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، یہ مجرمین اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہی فرماتے ہیں کہ پہلے جھوٹ بولیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، لیکن جب ان مجرمین کے خلاف، ان مشرکین کے خلاف شواہد کے اساس پر اور شہادت کی بنیاد پر اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم پیش کیا جائے، ان کا پورا ڈیٹا جب پیش کیا جائے اور ان کی پوری ترتیب پیش کیا جائے، تو پھر ان بدبختوں کو جھوٹی قسمیں، لغو بات کہنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعض آیاتوں میں ہے، سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں بھی ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مشرکین، فساق، فجار، ان سے اللہ باتیں نہیں کریں گے۔ اور اس آیت میں، آیات مذکورہ سورہ مائدہ کے اس آیت میں تو پورا مکالمہ ہے، بحث ہے، مباحثہ ہے، بلکہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ تو دونوں آیتوں میں جو تعارض ہے وہ یہ ہے، جواب یہ ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ كَلَامَ الرَّحْمَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ نَظَرَ الرَّحْمَةِ، ان مشرکین کے ساتھ اللہ تعالی رحمت اور مہربانی کی گفتگو نہیں کریں گے۔ اور وَلَا يُزَكِّيهِمْ، یہ اس کی دلیل ہے، نہ مہربانی کی نظر فرمائیں گے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان مشرکین کافرین کے ساتھ اللہ نہیں بلکہ فرشتے بات چیت کریں گے۔ آیات نمبر 24 میں فرمایا کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، یہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں نے اپنے جانوں پر کیسے جھوٹ بولا ہے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ افتراء سے مراد مشرکین کی وہ تعویلیں ہیں جو اپنے معبودان باطلہ کے حوالے سے دنیا میں کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا،
یعنی ہم ان بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی سے سفارش کر کے قریب کر دے۔ یہاں پر ایک اور چھوٹا سوال کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ہے۔ وَضَلَّ کا معنی ہے معبودان باطلہ غائب ہوں گے، جبکہ دوسری آیت میں ہے کہ اگلی آیتوں میں ہے کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون۔ آیت نمبر 24 کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معبودان باطلہ اس دن بروز محشر غائب ہو جائیں گے، غائب کر دی جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، قیامت کے دن ظالموں، مشرکین اور ان کے ساتھیوں اور معبودان باطلہ کو جمع کیا جائے گا۔ تو اس کا جواب یا دونوں آیتوں میں دفع تعارض یہ ہے کہ یہ معبودان باطلہ پتھر ہے، شجر ہے، حجر ہے، جو بھی ہے، بطور شریک، بطور سہیم، بطور سفارشی غائب ہوں گے، اور ان مشرکین کو وہ معبودان باطلہ کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، ان مشرکین کی کوئی نصرت اور مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے ہیں، ان کے کانوں میں باری پن ہے، یہ لوگ بدترین حد دھڑمی، عناد اور بغض میں مبتلا ہے۔ وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر ان بدبختوں کو ساری نشانیاں، ساری معجزات دکھایا جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ اور جو کتاب اللہ، قرآن کریم، فرقان حمید دلائل سے بری ہوئی ہے، فصاحت بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، کتاب اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ اور آیات نمبر 26 میں فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، لوگوں کو تو آپ کے پاس آنے سے روکتے ہیں اور خود بھی دور ہوتے ہیں، مطلب دوہرے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ینہون عنہ میں عنہ کی ضمیر اگر قرآن کو راجع ہے تو عام مفسرین حضرت الضحاک، قتادہ، محمد ابن حنفیہ رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ کے نزدیک یہ عام کفار مکہ کے بارے میں نازل ہے، جو لوگوں کو قرآن سننے سے روک دیتے تھے اور خود بھی دور رہتے تھے۔ اور ینہونا میں اگر ضمیر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے تو اس سے مراد وہ اقربا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے، لیکن خود دعوت و توحید سے دور رہتے تھے، جیسا کہ ابو طالب جو چچا تھے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نزلت فی ابی طالب کان ینہی الناس عن اذى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کذا فی معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 91، وفی تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 167۔